نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گی، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز بھی آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مر جانا اس بات سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے، اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، احسان، نیک نصیحت، موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو، وطن، عزت، حق۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روٹھ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ پاک کے قانون کے۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ ہو جائے، غور کیجئے، فکر کیجئے۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں، یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر اس نے جو تمہارے لیے سوچ رکھا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے اور عطا بھی مانگ سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔